بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت اور اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ووٹ لینے کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت اپنے عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے منگل کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارتی اور اسرائیلی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کی قیادت الیکشن میں فتح کے لیے اپنے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل میں آج انتخابات ہیں جبکہ بھارت میں 11 اپریل سے انتخابی عمل شروع ہونے والا ہے اور دونوں ہی ملکوں کی حکومتوں کی جانب سے الیکشن میں کامیابی کے لیے جارحیت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ جب بھارت اور اسرائیل میں رہنما محض ووٹوں کے لیے اخلاقی دیوالیہ پن میں کشمیر، مغربی پٹی پر عالمی قوانین، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اپنے آئین کے برعکس قبضہ جمائے رکھنے کا نعرہ لگاتے ہیں تو کیا عوام کو غصہ نہیں آتا اور وہ ان سے پوچھتے نہیں کہ انتخابات جیتنے کے لیے آخر کس حد تک جاؤ گے؟ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے مظالم کا سلسلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور پلوامہ حملے کے بعد قابض بھارتی افواج کے انسانیت سوز رویے میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو غربی اردن میں یہودی آبادیوں کو اسرائیل کا حصہ بنا دیں گے۔ واضح رہے کہ فلسطین اور ترکی نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد مغربی کنارے میں یہودی آباد کاریوں کو ضم کرنے کے وعدے کی مذمت کی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے 1967 میں مشرق وسطیٰ کی جنگ میں مغربی کنارے پر قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارہ فلسطین کا علاقہ تھا اور اسرائیل نے اس پر قبضہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ترک وزیر خارجہ نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیل میں عام انتخابات سے قبل ووٹ حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم نیتن یاہو کا غیر ذمہ دارانہ بیان حقائق کو نہیں بدل سکتا اور نہ بدلے گا۔ اسرائیلی چینل 12 نیوز پر ایک انٹرویو میں نیتن یاہو سے پوچھا گیا کہ انہوں نے گولان ہائٹس اور مشرقی یروشلم کی طرح مغربی کنارے میں موجود یہودی آباد کاریوں پر اسرائیل کی حاکمیت کا اعلان کیوں نہیں کیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس اقدام سے متعلق غور کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ میں اسرائیلی حاکمیت میں توسیع کروں گا اور آباد کاروں کے بلاکس اور چھوٹے آباد کاروں میں فرق نہیں کروں گا۔ فلسطینی رہنماؤں نے نیتن یاہو کے اس بیان پر غصے کا اظہار کیا اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر عالمی طاقتوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کے ترجمان ابراہیم کالن نے ٹویٹ کیا کہ کیا مغرب کی جمہوری حکومتیں اس بیان پر رد عمل کا اظہار کریں گی یا خاموش رہیں گی؟ ان سب کو شرم آنی چاہیے۔ فلسطینی شہری اور کئی ممالک یہودی آباد کاروں کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں کیونکہ جنیوا کنونشن کے تحت جنگ میں قبضے میں لیے گئے علاقوں میں آباد کاری کی اجازت نہیں۔ رجب طیب اردگان نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پر تنقید کی ہے جس میں واشنگٹن کی جانب سے امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ شامل ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اگر مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں بہت مشکل کا سامنا ہوگا۔ ریاض مالکی نے اردن میں ورلڈ اکنامک فورم کے دوران ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ اگر ایسی کوئی پالیسی اپنائی گئی تو فلسطینی شہری بھرپور مخالفت کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی قوانین کے تحت یہ بستیاں غیر قانونی ہیں لیکن اسرائیل ان قوانین کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور اسے اسرائیل کا حصہ بنانے کے درپے ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ امریکہ نے شام سے 1967 میں قبضہ کی ہوئی گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کر لیا تھا، جبکہ اس سے قبل یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت بھی تسلیم کر لیا گیا تھا۔